صورت ہے جس کو سورۃ النصر اور سورۃ التوضیح کہتے ہیں۔ نصر کے معنی مدد کے آتے ہیں، اللہ کی مدد کا اس میں ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ التوضیح جو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ توضیح یعنی الوداع کہنا، کسی کو رخصت کرنا، تو اللہ کے رسول کی رخصت کا اس میں اشارہ ہے، اس وجہ سے سورۃ توضیح کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو سورۃ النصر میں پہلی آیت میں کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی۔ یہاں مدد سے مراد یہ ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہو گیا، اور فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے کہ جس مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی میں پلے بڑھے، اسی میں جوان ہوئے، اسی میں دعوت کا کام شروع ہوا۔ لیکن مشرکین نے، کفار نے اتنا ستایا کہ مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلی مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کی ہے، دوسری ہجرت مدینے کی ہے۔ لہٰذا 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت، پوری فوج اسلام میں اور دین میں داخل ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ہو رہا ہے، کہیں 2 ہو رہے ہیں، کہیں چند ہو رہے ہیں، لیکن پوری جماعتیں جو اسلام میں داخل ہوئیں وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ اور اس کی وجہ بھی ہم نے ایک مرتبہ بتائی کہ وہ جب مسلمانوں کا اور مشرکین کا آپس میں آنا جانا شروع ہوا، مکے والوں کا مدینے اور مدینے والوں کا مکے، تو مکے والوں نے، مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اسلام اتنا اچھا مذہب ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قبائل عرب کی، وہ بھی ہم بتا چکے ہیں، قبائل عرب کی نگاہ جو تھی وہ قریش پر، عرب کے قبیلوں پر جو ہے، جو مین قبیلہ تھا قریش کا، مکے والوں پر لگی ہوئی تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم سب بھی اسلام قبول کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام جو مذہب ہے وہ سچا مذہب ہے، اس کے بغیر آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب مکے والے اسلام لے تو عرب کے جو اور قبائل تھے اگل بغل کے، وہ سب جو ہے پوری جماعت اسلام میں داخل ہونے لگی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا اب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، فتح بھی ہو گئی، مدد بھی اللہ کی آ گئی، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور مغفرت طلب کریے۔ اب مغفرت طلب کرنے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریے اور امت کے لیے مغفرت طلب کریے۔ اور دوسری چیز، معرف القرآن میں غالباً یہ بات لکھی ہے کہ آپ سے جو غیر اولا کام ہو گئے، یعنی افضلیت کے علاوہ جو کام ہو گئے، جو کام افضل تھا اس کو چھوڑ کے آپ نے جو غیر افضل کام کو اپنایا، تو اس میں ہلکی سی جو چوک، گناہ نہیں کہیں، ہلکی سی جو چوک ہو گئی اس کے لیے مغفرت طلب کریے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اپنے اس کے ذریعے سے رتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہوگا۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے دعوت کا کام کرنے والوں کو کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، تم جس کو دعوت دو وہ دعوت قبول کر لے اور وہ باقاعدہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ تم تکبر میں اور غرور میں مبتلا ہو جاؤ کہ میری وجہ سے مسلمان ہوا، میری وجہ سے جو ہے یہ اسلام سے جڑا، مسجد سے جڑا، نمازی بنا، قرآن پڑھا۔ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، لہٰذا تمہاری عبودیت میں، تمہاری عبادت میں اور زیادتی ہو جانا چاہیے، اللہ کا شکر گزار تم کو بننا چاہیے کہ اللہ کا فضل رہا کہ تمہاری دعوت اس نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کروائی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، غرور میں نہ پڑھو، تکبر میں نہ پڑھو، کیونکہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ ٹھیک، واستغفر اور مغفرت طلب کرو، کیونکہ دعوت کے کام میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، لہٰذا ہم کو سبق مل رہا ہے اس آیت سے کہ جب دعوت کا کام ہو جائے، کوئی قبول کر لے، اس کے بعد ہمیں مغفرت بھی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہو گئی آپ اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرما لیجیے، انہ کان توابا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اگلی سورۃ جو ہے سورۃ اللہب، اس کا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب آرڈر ہوا کہ اب آپ اپنی دعوت کو کھلے عام دیجیے۔ پہلے تک کہ یہ تھا کہ چپے دعوت دیتے تھے اور کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور چھپ کر کے نمازیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک آرڈر آیا کہ آپ اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو کھلے عام ڈرائیے جہنم کے عذاب سے اور جنت کی بشارت دیجیے، جو ایمان لائے گا وہ جنتی ہے اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی یا صباحا کر کے۔ یا صباحا اس وقت جو آواز ہوتی تھی یہ گویا کہ ایک الرٹ تھا، ایک ایسی ٹون تھی، ایک ایسی آواز تھی جس سے مکے والوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کوئی خطرہ آنے والا ہے، خطرے کی گھنٹی تھی، ہم اس کو کہہ لیں خطرے کی گھنٹی تھی۔
تو جب یہ صباح کی آواز لگی سارے مکے والے نکل کر کے باہر آئے اور صفا پہاڑی پہ اللہ کے رسول تھے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اگر یہ بتاؤ اگر ہم تم کو یہ خبر دیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جس کے پاس ہتھیار ہے اور تمہارے پہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹی نہیں بولا، آپ سچ بولیں گے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اپنی بات منوائی، پہلے اپنی ذات پیش کی، اپنی ذات پیش کی، یعنی سب لوگ ان کو صادق مانتے تھے، سچا مانتے تھے. فوراً ہی اپنی بات پیش کی کہ ہم تم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے، بڑے عذاب سے ڈراتے ہیں اگر تم ایمان نہیں لائے اور اللہ کو ایک نہیں مانا. اب اس کے بعد بات پیش کی تو بات کسی نے نہیں مانی، ذات سب نے مان لی. اور یہی ابو لہب جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو بڑا خوش ہوا تھا، یہاں تک کہ غلام یا بانی کو آزاد کی تھی خوشی کے مارے. لیکن جب اللہ کے رسول نے اپنی بات پیش کی تو سب سے پہلے اسی نے جو پتھر اٹھایا اور اسی نے جو بد دعا کی. پھر وہ اس نے کہا کہ کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے رسول مخاطب کرے کہا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا. تباً لگا سائر الیوم، آپ کے لیے بربادی ہو آج پورا دن. اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ آپ کے لیے بربادی ہو پورا دن. تو وہ جو اس نے اللہ کے رسول کو کہا تھا تو اسی وقت یہ سورت نازل ہوئی اور بتانا یہ چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ بربادی اصل محمد رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بربادی، تم برباد ہو گے، اللہ کے رسول برباد نہیں ہوں گے. لہذا پہلی آیت میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یہاں ہاتھ مراد لے کر کے، ہاتھ بول کر کے پورا جسم مراد لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو گیا، اس کی بربادی طے ہے. وتب، اور برباد ہو ہی چکا. پہلے بد دعا جو اس نے دی تھی وہ بتایا گیا کہ برباد تو یہ ہوگا، اور وتب آگے کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پکی خبر دے دی، سمجھ لو برباد ہو گیا، اس کا جو ہے وجود باقی نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا. ابو لہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. ابو لہب اس کو بعض لوگ اس لیے کہتے تھے کیونکہ بڑا خوبصورت تھا. اس کا چہرہ جو تھا وہ بڑا لال، جیسے کشمیری ہوتے ہیں، گورا چٹا اور لال، اس میں سرخی مائل اس کا چہرہ. جس طریقے سے لو ہوتی ہے آگ کی اس طریقے سے اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا. لہب کہتے ہیں آگ کے انگارے کو لو ہو، اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ اس کو جہنم رسید ہونا تھا اور لہب آگ کے انگارے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا کہ آگ والا. لہٰذا ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو، ابو لہب کے لیے بربادی ہو اور وہ برباد ہو ہی چکا. ما اغنى عنه ماله وما کسب، جب اس کی موت آئی، جب اس پر آفت آئی تو اس کا مال اور اس نے جو کمایا تھا وہ کچھ اس کو بچا نہیں سکا. اس کے پاس جو مال تھا اور وما کسب میں اس کی اولاد تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے جو رئیسانہ اس کی جو حیثیت تھی، اس کا جو جلال تھا، اس کا منصب تھا، اس کا عہدہ تھا، اس کی جو پوزیشن تھی وہ اس کو بچا نہیں پائی جب اللہ کی طرف سے مار پڑی. ٹھیک ہے. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا، دہتی ہوئی آگ میں اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی عورت جو بدبخت تھی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو ڈھونے والی تھی. اس کی عورت کا نام، اس کی بیوی کا نام ام جمیل بنت حرب ہے. ام جمیل بنت حرب ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتی تھی، غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی اور لڑائی بھڑکاتی تھی، دشمنی پیدا کرتی تھی مکے والوں میں اور خاص طور سے اپنے شوہر ابو لہب کے اندر. چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کو کسی طریقے سے تکلیف اور ان کو جو ہے سب ہستی سے مٹا دیا جائے. حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے حمالۃ الحطب، چغلی کرنے والی، جو یہ کام کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، سب کے پاس جا کر اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتی تھی. حمالۃ الحطب بعض لوگوں نے کہا ہے کنجوس کے معنی میں ہے کہ یہ اس کے اتنی زیادہ جائیداد کی مالک تھی. اس کا شوہر رئیس تھا، یہ کہا جائے کہ سرداروں میں سے تھا، نوکر جا کر رکھ سکتی تھی لیکن لکڑی جمع کرنے، لکڑی اکٹھا کرنے، کھانے وغیرہ کے لیے خود جایا کرتی تھی. تو کنجوسی کی طرف اس کا اشارہ ہے. دوسری چیز یہ کہی گئی کہ جو حمالۃ الحطب، جو اصل معنی ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی، تو یہ جنگل جاتی تھی وہاں لکڑی بننے، تو وہاں جو کانٹے دار لکڑیاں ہوتی تھیں، جو کانٹے ہوتے تھے اس کو بھی بٹور لیتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی تھی، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی تھی. تو اس وجہ سے بھی حمالۃ الحطب اس کو کہا گیا. اور یہ ساتھ میں ایک رسی رکھتی تھی، ساتھ میں اس کے ایک رسی ہوا کرتی تھی، جو اس کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ جو لکڑیاں راستے میں ان کو کہیں بھی کانٹے مل جائیں اس کو جمع کر کے باندھ لیں اور گٹھا بنا کر کے اپنی پیٹھ پہ لاد لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں ڈال دیں. تو وامرأتہ حمالۃ الحطب بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی عورت بھی جہنم میں جلے گی، کیونکہ وہ جو ہے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے میں ساتھ دیتی تھی، مدد کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی ایک رسی. مسد جو ہوتی ہے، مسد کے معنی جو ہے مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوتے ہیں. اب مونج کی رسی کہی گئی اور کھجور کے پوست کی رسی یا آہنی تار کی رسی، یہ الگ الگ معنی کیے گئے ہیں. ہم اپنے طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو زنجیر کے نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جو لوہے کی زنجیر ہوتی ہے اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ زنجیر کی رسی میں یہ اپنے گلے میں زنجیر کی رسی کو لیے ہوئے تھی.
اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی کہ قیامت میں یہ جو کہ دنیا میں رہ کر کے اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی رسول اللہ کو تکلیف دینے میں، اب قیامت کا جب منظر ہوگا اور اس کا شوہر آگ میں جل رہا ہوگا تو وہاں بھی یہ اپنے شوہر کو عذاب دینے میں مدد کرے گی، لکڑیاں لے کر آئے گی اور اپنے شوہر کے لیے آگ بھڑکائے گی، کیونکہ یہاں یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جو یہ رسی اپنے گلے میں لے کر کے چلا کرتی تھی، گٹھر لے کر کے آ رہی تھی، لہٰذا ہوا یہ کہ وہ گٹھر گرا اور اس کے گلے میں رسی پھنسی ہوئی، اسی رسی میں دم گھٹ کر کے مر گئی، اس کا گلا اسی میں دب گیا تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔